چلو خاموش ہو جاؤ بھائی، ویسے بھی میں جیت چکا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ عاشق مکی احمد محمد وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے. اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ شمس دعا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا
صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. اللہ کا فرما لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. مزمل یاسین و مدثر طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمائے جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمائے جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے. اسران امامت اسران امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے رمضان کے عنوان پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شافین آمین پٹیل کو اس شعر کے ساتھ کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. شافین تقریر پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا ایمان کبھی روشن نہ ہوتا کسی کا ایمان کبھی روشن نہ ہوتا آغوش میں مسلمان کے اگر قرآن نہ ہوتا دنیا نہ سمجھ پاتی بھوک کی قیمت دنیا نہ سمجھ پاتی بھوک کی قیمت اگر 12 مہینوں میں رمضان نہ ہوتا صدر محترم معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع رمضان المبارک رمضان کی آمد اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فضائل رمضان اہمیت رمضان اور اعمال رمضان کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تھا لہذا میں بھی آج آپ حضرات کے سامنے اسی کی نقل کرتے ہوئے چند باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں محترم حضرات اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت عطا فرمائی ہے رمضان شہر اللہ یعنی رمضان اللہ مہینہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے اول حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کی ظلمات سے نکلنا میسر ہوتا ہے اور اس ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے خلاصی ہوتی ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے محترم حضرات رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی رمضان میں اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی رمضان میں اللہ نے ہمیں روزے کی نعمت دی رمضان میں اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کی نعمت دی رمضان میں اللہ نے ہمیں تراویح کی نعمت دی رمضان میں اللہ نے ہمیں اعتکاف کی نعمت دی یہ سب نعمت رمضان کی برکت سے ہمیں ملی محترم حضرات رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیا اسے رمضان کے مہینے میں اتارا محترم حضرات رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں روزہ دیا روزہ ہمیں اسی لیے دی گیا تاکہ مسلمان تقوی و طاعت کی زندگی اختیار کر سکے کیونکہ روزہ اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنے کا نام روزے کا مقصد خدا کی توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امت پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ حضرات اللہ نے ہمیں رمضان میں ایسی رات دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے حضرات اللہ نے ہمیں رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز دی جس میں انسان اللہ کا کلام مکمل سنتا ہے
तरावी पढ़ता है तो उसके पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। हज़रत अल्लाह ने हमें रमजान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ किया। एहतिकाफ की हकीकत ये है कि हर तरफ से कटकर बस अल्लाह की इबादत की जाए। एहतिकाफ में अल्लाह का बंदा सबसे हटकर और सबसे कटकर अपने मालिक और मौला के आस्ताने पर और उसके कदमों में पड़ जाता है, उसको याद करता है, उसकी तस्बीह बयान करता है, उसके हुजूर में तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों और कसूरों पर रोता है और रहीम और करीम मालिक से रहमत और मग़फ़िरत मांगता है, उसकी रज़ा चाहता है। इसी हाल में उसके दिनों रात गुज़रते हैं। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक दिन का एहतिकाफ अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके आड़ फरमा देते हैं, जिनकी मसाफत ज़मीन व आसमान की मसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। हज़रत आप हज़रत के सामने रमज़ानुल मुबारक की बरकत और अहमियत पर चंद बातें अर्ज़ की है। मेरी ये दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकत और अहमियत से माला माल फरमाए, आमीन। आखिर में शेर के साथ अपनी जगह लेता हूँ। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफा में गुनहगारों को रमजान देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदद कर मेरी दो जानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। मदद कर मेरी दो जानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। गुनाहों की दलदल में मैं फंस गया हूँ, निकलने की राहें हुई बंद सारी। वो नैया मेरी डूबती जा रही है, बचा ले उसे तू खुदावंदे बारी। किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, तेरा जब से खालिक सहारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरा हवाएं भी हैं वो मज़े तेरी छलकी, मुझे थाम ले और बचा ले मुझे तू। बहुत दूर लगता किनारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा तुझको। तू राज़िक सबका जानों के मालिक, ज़मीं
دیتا ہے تو ہی سیاہی، کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر چکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہے دعا کو، کبھی گیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روائے تو مشکل کشائے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک سے ہے قبضہ یہ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جا سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا تجھ کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ مالدار ہوتے اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے جن سے مال چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر مسلمان کو اپنی ضرورت کا علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں کو فخر سے بیان کرتا ہو۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح چراغ جلائے بغیر روشنی نہیں دیتا، اسی طرح علم بھی بغیر عمل کے فائدہ نہیں دیتا۔ بہت خوب۔
माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस गरीब से तना मांगो जो मायूस कर दे। माशाअल्लाह, ये है हमारे मुस्तक़बिल जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने कूट कूट कर हिम्मत दे रखी है, बस हमें इसे उजागर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी करने वाला शख्स अक्सर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अखलाक और अपने मामलात अच्छे करो, क्योंकि इस्लाम अच्छे अखलाक और अच्छे मामलात से फैला है। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोश रहो, ये ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबान को शिकायत से रोको, खुशी की जिंदगी हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की पाबंदी करो, नमाज दिन का सुकून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है, नमाज मोमिन का नूर है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस पर नसीहत करना करे वो जान ले कि मेरा दिल ईमान से खाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान के रोजे रखो, क्योंकि इसका बदला अल्लाह ताला खुद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई आफत मुसीबत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा दी जाती है।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھائی خیریت سے ہو آپ؟ کیا خیریت؟ ہمیں کیسے خیریت ہوگی؟ ساری دنیا تباہی وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے وہ سب کے سب پوری ہو گئی ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ، زنا، چوری، غیبت، والدین کی نافرمانی اور ناچ گانا عام ہو جائے گے، تب دجال آئے گا۔ او بھائی صاحب، یہ سب گناہ تو عام ہو چکے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح پہچانا۔ کیوں، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ کہاں ہے دجال؟ امریکہ، فرانس ہی حقیقت میں دجال ہے۔ امریکہ، فرانس؟ بھائی صاحب، یہ سب ہم نے سنا ہے کہ دجال آئے گا تو حضرت مہدی ہی ظاہر ہوں گے، اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارے او بھائی، آپ کس دور میں ہے؟ میرے دوست تو بتا رہے تھے کہ مہدی بھی آ چکے ہیں، اور ان سے بیعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اچھا دیکھو بھائی، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، ان سب باتوں سے واقف نہیں ہوں۔ ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ عالم ہے، انہیں ضرور اس بارے میں معلوم ہوگا۔ نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان بیچارے مولویوں کو تو صرف وضو اور غسل کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، قیامت کے بارے میں اور احادیث سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے کیا جانے، اس لیے وہاں جانا میں تو بیکار سمجھتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ایک بات میں آپ کو صاف بتا دوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور دوسری بات کہ کوئی بھی کام ہو اسے میں امام صاحب سے پوچھے بغیر نہیں کرتا، اور پھر اتنے اہم مسئلے میں امام صاحب سے تصدیق کیے بغیر میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اگر آپ کی بات حق ہے تو چلنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جائے، اگر وہ ہدایت پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھے جناب، خیریت سے آپ؟ جی بس اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعا ہے۔ ایان بھائی، کہیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ میرے دوست ہے، ان کا کہنا ہے کہ مہندی کا ظہور ہو چکا ہے، اسی لیے میں انہیں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ اچھا، کہاں ہے مہندی؟ ساری دنیا میں حالات عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں ہر طرف۔ ارے بھائی، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجئے، مہندی کہاں ہے؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے میری بات تو سنیے۔ ساری بات جانے دیجئے، میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ مہندی کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یؤتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کی ولدیت بھی بالکل میرے ولدیت کے مطابق ہوگی، یعنی مہدی کا نام بعینہ محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ آپ نے جس مدعی کا ذکر کیا ہے اس کا نام شکیل، والد کا نام حنیف ہے، اس لیے وہ اس کسوٹی پر کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، ان کا نسب نامہ بتا سکتے ہیں آپ کہ ان کا نسب کیا ہے؟ ان کا کوئی نسب نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہدی ہی میری نسل سے ہوگے، المہدی من اطوتی ہوا من ولد فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی ہی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہوگے، یہ بالکل صاف اور سیدھی علامت ہے۔ مگر ہمارے دوست تو بتا رہے تھے کہ آج کل خاندان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے اس بنیاد پر ایمان کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی عربوں میں تمام خاندان محفوظ ہے، اور برِ صغیر میں بھی ہم ایسے بہت سے خاندان کا پتہ دے سکتے ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے اور ان کا نسب نامہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دوسرے ہے کہ اگر نسلی بنیاد پر مہندی کی پہچان نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسب میں کیوں بیان کیا کہ نعوذ باللہ نبی کوئی بیکار بیشن گوئی کر سکتا ہے؟ امام مہدی کا سگید ہونا روزہ روشن کی طرح آیا ہے، اس لیے شکیل ابن حنیف جھوٹا اور کذاب ثابت ہوا، کیونکہ اس کا سعادت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اچھا بھائی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ہے کہاں اور کہاں پیدا ہوا اور فی الحال کہاں ہے؟ ہمارے دوست تو بتا رہے تھے کہ
शकील इब्न हनीफ दरभंगा में 1967 ईस्वी में पैदा हुआ है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनने अबू दाऊद की हदीस में रिवायत साफ और वाज़ह अल्फाज है, रजुलुम मिन अहलिल मदीना, वो मदीना मुनव्वरा के बासिंदे होंगे। ओ हजरत, मदीना तो शहर के माने में आता है और शहर से कोई भी शहर मुराद नहीं हो सकता, इसलिए मदीना से दरभंगा मुराद है। वाह भाई वाह, बहुत खूब, क्या बेहतरीन दलील दी आपने। लेकिन याद रखिए, मदीने का लफ्ज जब भी शरअ हकाम के लिए बोला जाए तो उससे मुराद मदीना मुनव्वरा ही होगा। अच्छा, सुनने अबू दाऊद की हदीस बताती है कि मेहंदी के ज़ुहूर से पहले एक खलीफा की मौत होगी और जिसकी जान रसीदी पर इख्तिलाफ शुरू होगा और फिर फौरन ही मेहंदी का ज़ुहूर होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ है। सन 1995 ईस्वी में हजरत मौलाना इनामुल हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई और उनकी वफात के बाद उनका ज़ुहूर हुआ है। लेकिन हजरत जी तो किसी मुल्क के हाकिम थे ही नहीं और ना ही उन्होंने खिलाफत का दावा किया है और ना मुसलमान उन्हें खलीफा समझते थे। इसलिए शकील इब्न हनीफ की बकवास से अलामत पूरी नहीं हो सकती, वरना इस ताक़त आलम इस्लाम की दीनी तंजीम और इदारों के हर सरबराह के इख्तिलाफ के बाद लोग जगह जगह मेहंदी का दावा करेंगे और हर जगह नया मेहंदी नजर मालूम नहीं दज्जाल के बारे में? अरे भाई, अमेरिका फ्रांस भी तो दज्जाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को इंसान बतलाया है, उसकी नस्ल कौम और वो दुनिया में आकर फसाद पैदा करेगा। अगर आप अमेरिका फ्रांस को दज्जाल बतला रहे हैं तो उसकी कोई दलील दीजिए। उसूली तौर पर सियाह सित्ता से लेकर कोई ऐसी हदीस बतानी होगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क को दज्जाल कहा हो। सही बुखारी के हदीस में दज्जाल दरविश में आकर हजरत मेहंदी का मुआशरा करेगा और हजरत मेहंदी की मदद के लिए आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और वो मुसलमान के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे और उसका इस्राइल में जाकर कत्ल करेंगे। यहूदियों का उस दिन पूरी तरह से खात्मा होगा और शकील तो कई वर्षों से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ शहरों में छुपा हुआ बैठा है। न दज्जाल ने उसका मुआशरा किया, न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरे। अरे, इनका दावा तो है कि वही मेहंदी और वही ईसा है, यानी शकील इब्न हनीफ मेहंदी भी और ईसा भी है। एक ही आदमी मेहंदी भी हो और ईसा भी है, ये कैसे हो सकता है? जबकि अहादीस में दोनों की अलग अलग अलामतें मौजूद है और भी ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल खानदान में से है और उनकी पैदाइश फलस्तीन में हुई, जबकि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार में पैदा हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं, इसलिए ईसा इब्न मरियम है, जबकि शकील का बाप मौजूद है और जिसका नाम हनीफ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दूध पीने के उम्र में ही अपने कौम से मौजूदा बातचीत की, क्या वो औरत ऐसा कर सकते हैं? कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और कहा है शकील बिन हनीफ। बहुत ही अच्छा हुआ और बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। मैं आपका और आपके मुक्तदी का बहुत ही एहसानमंद हूँ कि आपके ऐसे में मक्कारों और दज्जालों के बहकावे में आने से बच गया। इनके और भी बहुत से दावे हैं जो यकीनन गलत और झूठे होंगे। अल्लाह ने मेरे ईमान की हिफाजत फरमाई, अल्लाह आप सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम, आली वक़ार सदर जलसा और मोहतरम हाज़िरान जलसा और पर्दे के पीछे बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, हम तमाम अराकीन जलसा आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ज़रूरी भी है, इसलिए कि हदीस पाक में है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा न करे वो अल्लाह का शुक्र भी हरगिज़ अदा नहीं करते। लिहाजा हम बेहद आपके ममनून और मशकूर हैं कि आप हज़रात ने अपने तमाम मसरूफियात को आगे पीछे करके अपना कीमती वक्त निकाल कर और अपने तमाम लम्हात को फारिग करके हमारे आज के इस जलसे को ज़ीनत बख्शी। खुसूसन उन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जलसे के लिए, बच्चों के इनामात के लिए अपना जानी व माली ताउन किया। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। मदरसा रहमानिया संजर नगर का ये 14वां इनामी जलसा है। मदरसे की बुनियाद 2007 में एक दुकान में 15 बच्चों के साथ रखी गई। फिर 2 प्लॉट पर बना हुआ एक कारखाना खरीद कर इबादत खाना शुरू किया जिसमें मकतब भी चलता था। फिर 2010 में मस्जिद 4 प्लॉट खरीद कर मस्जिद की बुनियाद रखी गई।
اور جب بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو 2021 میں مسجد کی دوسری منزل پر 6 کلاس بنائی گئی اور بچوں کی تعداد بڑھنے پر مدرسین کی تعداد بھی بڑھائی گئی اور ساتھ ہی مدرسے کے اخراجات بھی بڑھے جو اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، جو آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد سے اور آپ لوگوں کی فکروں سے پورے ہوں گے۔ اس سال 307 بچوں نے امتحان دیا اور 20 طلبہ نے الحمدللہ قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا اور خصوصاً 24 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کی، یعنی کہ فل حاضری تھی ان کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوشش تو کی فل حاضری کرنے کی لیکن پھر بھی ایک غیر حاضری ان کی پورے سال میں ہو گئی۔ میں اراکین جلسہ کی جانب سے ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو پابندی سے مدرسے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے مقدر کو خوب چمکائے اور خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائے، آمین۔ اور اس سال نئے بچوں کا داخلہ انشاءاللہ آئندہ 2 دن میں شروع ہو جائے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ آپ کے بچے پورا سال ہمارے پاس امانت رہے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے ہو، لہذا میں تمام اساتذہ کی جانب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اور پھر آپ لوگوں سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اب ہم تمام اراکین جلسہ اللہ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سامت کو قبول فرما کر دونوں جہاں میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اور آخر میں جانے سے پہلے ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اب تک بچوں میں، مدرسے کے بچوں میں یہ تھا کہ کوئی بھی کپڑے پہن کر آ سکتا ہے، کرتا پائجامہ لڑکے پہن کر آوے، برقع لڑکیاں پہن کر آوے، لیکن اب ایک مدرسے بچوں کی ایک پہچان بنانی ہے، آپ کے بچوں کی ایک پہچان بنانی ہے، جس کی بنا پر اس سال سے بچوں کا جو ڈریس ہوگا مدرسے کا، لڑکوں کا خصوصاً وائٹ کپڑا یعنی کہ وائٹ سفید کرتا اور پائجامہ ہوگا، اور لڑکیاں کو ہر حال میں وہ برقع پہن کر آنا ہے اور کالا برقع لڑکیوں کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ والے حضرات مدرسے کا تعاون کریں گے، مدرسے کی مدد کرتے ہوئے ہماری بھی مدد کریں گے اور نہ خود پریشان ہوں گے نہ ہمیں پریشان ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نمبر 1 با میں مولانا عمار صاحب کی کلاس میں صبح میں پہلے نمبر پر ہے الفیہ کریم قریشی اور دوپہر میں پہلے نمبر پر ہے آفرین عبدالقادر شیخ، آفرین عبدالقادر شیخ۔ شفا شبیر پٹیل، عافیہ عرفان خان، عافیہ عرفان خان۔ جماعت نمبر 3 الف مولانا اسماعیل صاحب کی کلاس صبح میں عفیفہ مولانا خلیل پٹیل، عفیفہ مولانا خلیل پٹیل۔ دانش نور جمال منصوری، دانش نور جمال منصوری۔ جماعت نمبر 3 با مولانا خلیل صاحب کی کلاس صبح میں سیدرا یاسین شیخ، سیدرا یاسین شیخ۔ جماعت نمبر 4 مولانا وسیم راحت کی کلاس صبح میں ریحان امین پٹیل اور دوپہر میں عائشہ اشرف شیخ، عائشہ اشرف شیخ۔ جماعت نمبر 5 مولانا محسن صاحب کی کلاس صبح میں عمر فاروق پنجاری، عمر فاروق پنجاری اور دوپہر میں ساحل سلیم سید، ساحل سلیم سید۔ جماعت نمبر 6 مولانا محسن صاحب کی کلاس صبح میں پہلے نمبر پر ہے سعد سعید داجی، پہلے نمبر پر سعد سعید داجی صبح میں، اور دوپہر میں زبیر جمیل تیلی، زبیر جمیل تیلی۔ نمبر پر علی محسن شیخ، علی محسن شیخ، اور دوپہر میں المیر عمران خان، المیر عمران خان۔ زویا عظیم سید اور دوپہر میں احمد عتیق شیخ، زویا احمد عتیق شیخ۔ جماعت نمبر 2 مولانا الطاف صاحب کی کلاس میں دوسرے نمبر پر ہے صبح میں نازنین عمر الدین سید، حماد مولانا اسماعیل شیخ، حماد مولانا اسماعیل شیخ، اور دوپہر میں عافیہ فہیم شیخ، دوپہر میں دوسرے نمبر پر عافیہ فہیم شیخ۔
جماعت نمبر 3 مولانا اسماعیل صاحب کی کلاس صبح میں دوسرے نمبر پر منتشا بدیع الزماں شیخ اور دوپہر میں دوسرے نمبر پر محمد صدیق شیخ جماعت نمبر 3 با مولانا خلیل صاحب کی کلاس میں دوسرے نمبر پر ہے عالیہ شریف پٹیل جماعت نمبر 4 مولانا وسیم صاحب راحت صبح میں دوسرے نمبر پر ہے ریان آصف شیخ اور دوپہر میں دوسرے نمبر پر ہے عائشہ اسماعیل انصاری جماعت نمبر 5 مولانا محسن صاحب کی کلاس صبح میں دوسرے نمبر پر ہے نعمان شریف شیخ اور دوپہر میں دوسرے نمبر پر ہے شہزاد امین پٹیل جماعت نمبر 6 مولانا محسن صاحب کی کلاس صبح میں دوسرے نمبر پر ہے عدنان الیاس سید اور دوپہر میں دوسرے نمبر پر ہے ساحل عمر الدین سید اب ان طلباء کو انعام دیا جائے گا جنہوں نے پورے سال حاضری دی ہے مولانا محسن صاحب کی کلاس میں ہے علی جابر پٹیل انیس علی رضا شیخ عادل عمر الدین میواتی ساحل عمر الدین میواتی ریحان قاسم پٹیل عدنان الیاس سید شریم جاوید تابیر سمیر پنجاری مریم عبداللہ پٹیل مولانا وسیم صاحب کی کلاس میں رضوان گلاب پٹیل اور ایاز الیاس سید مولانا اسماعیل صاحب کی کلاس میں عادل آس محمد میواتی مصور مزمل خان اویش علی رضا شیخ ایان جمشید میواتی عفیفہ مولانا خلیل پٹیل صوفیہ ندیم خان گڑیا ندیم خان اسمیرہ فیاض شاہ مولانا خلیل صاحب کی کلاس میں محمد اعجاز میمن اور فاطمہ وسیم میمن مولانا الطاف صاحب کی کلاس میں حماد مولانا اسماعیل شیخ اور عمر فیروز پٹیل مولانا عمر صاحب کی کلاس میں رقیہ اعجاز میمن اور جن طلباء کی پورے سال میں ایک ہی کی حاضری انہیں بھی انعام دیا جاتا ہے سہیل جمشید میواتی زیان فیاض شاہ صفیہ جمشید میواتی عظما عقیل پٹیل ذیشان جاوید پٹیل ایان قاسم پٹیل امان آصف شیخ الیاس رفیق شیخ آمینہ قاسم پٹیل آمینہ قاسم پٹیل ذیشان جاوید